ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر فلور دینے کے لیے۔ کل اور آج اس ایوان میں جو بحث چل رہی ہے، پہلی دفعہ عام لوگوں کی جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو جو ہوا اس ملک میں پارلیمنٹ کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت بھی ہے، وہ جمہوریت پہ شب خون کی مانند ہے۔ ایک عجیب ڈرامہ 9 اور 10 کی رات کو اس ملک میں رچایا گیا۔ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs موجود تھے، اجلاس ختم ہوا، باہر پولیس کھڑی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو گرفتار کرنے آئی ہوئی تھی۔ ہم نے زندگی میں آپ سب اس جمہوریت کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس جمہوریت میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکٹیبل جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر پولیس اور ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے۔ جب آپ یہ سارا ڈرامہ وہاں ہو رہا تھا، اسی ٹائم دوسری سائیڈ پہ اس ملک کا فارم 47 پہ آیا وزیر اعظم اپنے عشائیے میں مصروف تھا اور اپنے لیے 2/3 اکثریت کی بات کر رہا تھا، اور اسی ٹائم باہر پارلیمنٹ پہ اور اس ملک کی جمہوریت پہ شب خون مارا جا رہا تھا۔ جب تحریک انصاف کے MNAs اندر محصور ہوئے تو انہوں نے لائٹ بند کر کے اندھیرے میں ان کو پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ کون سے ملک میں جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا ہماری 77 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ اس نے کل ایک کامیاب جلسہ کیا تھا؟ اور مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے۔ اگر آپ جلسے کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ہمیں 6 جولائی کو ایک NOC ملتی ہے، پورے پارٹی اس جلسے کی تیاری کرتی ہے، پوری پارٹی پورا ورکر چارج ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ میرے لیڈر عمران خان کا تھا۔ اس کو NOC کینسل کر دی جاتی ہے، ہماری لیڈرشپ جلسے کو کینسل کرتی ہے، ہمارے ورکر میں غم و غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے لیڈر کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا حکم آیا کہ جی NOC نہیں مل رہی تو آپ یہ جلسہ محرم کے بعد کریں، ہم لبیک کہتے ہیں اس پہ۔ اس کے باوجود کہ ہمارا ورکر غصے میں بھی ہے، غم میں بھی ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، ہم دوبارہ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہمیں پھر ایک NOC جاری ہوتی ہے 8 اگست کی کہ جی آپ 8 کو جلسہ کر لیں، 22 اگست کو 22 اگست کو ایک بار پھر ہم تیاری کرتے ہیں، پوری پارٹی ہماری چارج ہوتی ہے، ہر MPA ہر MNA اپنے ورکر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں 2 سال بعد جلسہ ہونے جا رہا تھا۔ رات کو ان لوگوں کی کانپے جو ٹانگیں تھی وہ کانپنے لگی، CM صاحب کو کال کرتے ہیں، 7 بجے دروازہ کھلتا ہے جیل میں، اور عمران خان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور جلسہ کینسل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے لیڈر کا ظرف دیکھیں، 1 سال سے جیل میں، 1 سال سے اندر ہے، کوئی اس پہ مقدمہ نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ وہ اندر ہے۔ وہ اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے ایک دفعہ پھر جلسہ منسوخ کر دیتا ہے، اور 8 ستمبر کی تاریخ ہمیں دی جاتی ہے۔ 8 ستمبر میں ہمیں جو جگہ ملتی ہے، ہم ایک دفعہ پھر 8 ستمبر کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ جو گراؤنڈ ہمیں دیا جاتا ہے، جلسے سے چند گھنٹے پہلے ہمیں وہ جگہ چینج کر دی جاتی ہے اور سنجانی کے مقام پہ ایک ایسی جگہ دی جاتی ہے، ایسا وہ روڈ ہے جہاں پہ 2 گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے، ایسا گراؤنڈ ہمیں دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیول ہی نہیں ہے۔ ہم 3 دن مسلسل کام کرتے ہیں، گراؤنڈ کو لیول کرتے ہیں، ہم 8 ستمبر کو جلسے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے
کے باوجود راستے سارے بند، اسلام آباد پورا بند، پنڈی پورا بند، پنجاب پورا بند، صرف کے پی کے یہاں سے چل پڑتا ہے علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں، اور وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ 2 بجے جلسہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے۔ ان کی باپ کی حکومت ہے، ان کی باپ کا یہ ملک ہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے 2 بجے شروع ہونا ہے اور 4 بجے ختم ہونا ہے۔ ہم جلسہ شروع کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی وجہ سے جلسے کی ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے۔ سی ایم صاحب شام کے بعد پہنچتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور سی ایم صاحب اس سے کراؤڈ سے خطاب کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی ورکرز کی، اس ووٹر کی جو آج اس اسمبلی میں ہمارے 93 جو سیٹس ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، وہ اپنی دل کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ تو سی ایم صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ایک میٹنگ کے لیے چلتے ہیں، رات کو ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا جاتا ہے۔ عجیب ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقتور صرف وہی لوگ ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ طاقتور صرف عمران خان اور اس کا ووٹر اور یہ عوام ہے۔ اب بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ مشہور قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ ہمیں اس نہج تک نہ لائے جہاں ہم آپ کے گریبان پکڑیں۔ ہم نے 6 مہینے صبر کیا۔ 8 فروری کو جو ریزلٹس آئے اس ملک میں وہ ریفرینڈم تھا ان کے خلاف۔ 1 مارچ سے یہ حکومت شروع ہوتی ہے اور 6 مہینے یہ حکومت چلتی ہے، اور آفرین ہو اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو سردار علی امین خان گنڈاپور پر کہ وہ چیف ایگزیکٹو بننے کے باوجود، ساری طاقت اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پہلے خطاب میں کہتا ہے اور فتح مکہ کے ماڈل کو پیش کرتا ہے کہ جی ہم سب کو معاف کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا ادارہ ٹھیک کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ آئندہ یہ چیزیں کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ہم نے 6 مہینے انتظار کیا، ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ ادارہ، ریاستی ادارہ اپنی اصلاح کرے گا، ریاستی ادارہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی پہ بات کرے گا، لیکن وہ تو الٹی گنگا بہنے لگی۔ ہمارا ظرف یہ تھا کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ظرف کو آپ کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ ہمارے کسی ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے بندے کو، کبھی جلسے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے۔ پورے اسلام آباد میں ہر بندہ آ سکتا ہے، ہر جماعت جلسہ کر سکتی ہے، جماعت اسلام میں آتی ہے، بس 10 دن 15 دن وہ بیٹھی رہتی ہے مری روڈ پہ، کچھ نہیں ہوتا، لیکن تحریک انصاف اپنا جلسہ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ میسج بڑا واضح اور کلیئر دے رہے ہیں کہ 8 ستمبر کو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے، 22 ستمبر کو ہم لاہور آ رہے ہیں، کسی کے باپ میں جرأت ہو تو ہمیں روک کے دکھائے پھر۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان مصاحبہ کو کہ ہم اپنے بینڈ باجا بارات کے ساتھ آئیں گے۔ ہمارے یہ جو باراتی ہیں جس کو گرفتار کرنا ہے کر لیں، ہمارا دلہا بالکل محفوظ ہے، آپ بسلٹ کی تیار رکھیں انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کل میں سینٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک صاحب اٹھتے ہیں جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں۔ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے سینیٹر بنا ہے، کوئی پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اس کے منہ کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھڈوں کو دیکھ لیں، ایک ہی جیسے ہیں، اور وہ بندہ سینٹ میں کھڑے ہو کے اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ پہلے عمران خان کے پیچھے پھرتا تھا، اب وہ اداروں کا ماؤتھ پیس اور ٹاؤٹ بنا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ جس کو خود نہیں پتا کہ مجھے ووٹ کس نے دیا ہے، جس کو کوئی پارٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے،
وہ کھڑا ہو کے تحریک انصاف عمران خان اور علی امین گھنٹہ پور کے خلاف بات کرتا ہے. اگر آپ اتنے نر ہیں, آپ اتنے پاپولر ہیں, آئے الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں, تحریک انصاف کا ادنی ورکر آپ کا مقابلہ کرے گا. جناب اسپیکر, بھٹو صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی. پہلی کتاب If I am assassinated, جو ہم سب کو پتا ہے, میرے پیپلز پارٹی کے ہم بھائی بیٹھے ہوں گے. اس نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کو بہت کم لوگوں کا اس کو پتا ہے, اور اس کتاب کا نام تھا ریومر اینڈ ریئلٹی, افواہ اور حقیقت. اور وہ کتاب بہت کم شائع ہوئی. پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کتاب کو شائع کیا. جب اس کا ایک والیوم شائع ہوا تو ان کو پیغام بھجوایا گیا کہ اگر آپ نے دوبارہ اس کو شائع کیا تو آپ ایوان میں اقتدار میں نہیں رہیں گے. تو پیپلز پارٹی نے جب بھٹو صاحب کے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے لوگ رکھتے ہیں, کم سے کم اتنی ہمت پیدا کریں کہ اس کتاب پہ بھی وہ بات کریں. ریومر اور ریئلٹی کا صرف ایک قصہ میں آپ کو سناؤں گا اس ایوان کو, اس میں بہت سارے قصے ہیں. بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ جی جب میری گورنمنٹ تھی تو بلوچستان کے سی ایم عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اسد اللہ مینگل کو اغوا کیا گیا. جب ان کو اغوا کیا گیا تو شام کو جو اخبار آتا ہے اس میں یہ ہیڈنگ ہوتی ہے کہ جی سی ایم بلوچستان عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے اسد اللہ مینگل کو اغوا کیا گیا. ملک میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے. بھٹو صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں. بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم مصطفیٰ جتوئی سی ایم ہوتے ہیں, ان کو کال کرتے ہیں. جتوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے نہیں کیا, یہ ٹکا خان نے کیا. ٹکا خان اس ٹائم کے چیف آف آرمی سٹاف تھے اور ضیاء الحق نیکسٹ چیف آف آرمی سٹاف اناؤنس ہو چکے تھے. تو ٹکا خان ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا, البتہ میں جنرل رحیم الدین سے آپ کی میں بات کرتا ہوں اور آپ کو وہ بتائیں گے. اگلے دن 3 جنرل بھٹو صاحب کے ساتھ ملتے ہیں. بھٹو صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جو اغوا ہوئے ہیں اسد اللہ مینگل صاحب وہ افغانستان چلے گئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے, تو لہٰذا وہ یہاں سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے ہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جی میں یہ بات نہیں کر سکتا. کیسے میں کہوں جب مجھے ایک بندے کی معلومات ہی نہیں ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہ جی مینگل صاحب کہاں ہیں. تو 3 جرنیل ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایس ایس سی کمانڈو نے جب ان کو اٹھایا تو کراس فائرنگ میں وہ جاں بحق ہو گئے. تو بھٹو صاحب کہتے ہیں جب جاں بحق ہو گئے تو ان کی لاش کہاں ہے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی لاش ہم نے ٹٹا میں دفنا دی ہے. اب بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جا کے کیا سٹیٹمنٹ دوں. تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی اس واقعہ کو میں نے رفع دفع کیا, اور جب بھٹو صاحب پھانسی پر چڑھنے لگے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس ٹائم میں ان جنت کے خلاف خاموش نہ ہوتا تو آج میں پھانسی نہ ہوتا. جناب اسپیکر, 9 تاریخ کی بڑی محبت ہے ہم سے. 9 اپریل کو ہماری گورنمنٹ گئی, 9 مئی کو ہمارے خلاف سازش ہوئی, 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب میں اس ملک کے پارلیمنٹ میں شب خون مارا گیا. جناب اسپیکر, 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو جو نقصان ملا اس سے ہم ریکور نہیں ہوئے. پارٹی ہماری توڑی گئی, لوگ ہمارے آج بھی جیل میں ہیں, لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں. ویڈیو کرا کے ہماری پارٹی کو توڑا گیا, نشانات چھینے گئے. جس حالات میں ہم نے الیکشن لڑا, اور یہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کو آئی ڈبلیو کی کالز نہ آئی ہو, جس کو آئی ڈبلیو کے لوگوں نے اٹھایا نہ ہو, جس کو آئی ڈبلیو کی ایجنسی نے ان کے بچوں کو نہ اٹھایا ہو, ان کے گھر والوں کو تنگ نہ کیا ہو, ان کے گھر پہ چھاپے نہ مارے گئے ہو, ان کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہ کیا گیا ہو. یہ صوبہ بڑے روایات کا صوبہ تھا ہمارا. ہمارے اپنے روایات تھے, پختون روایات تھے. ہمارے روایات کو پامال کیا گیا, ہمارے روایات, ہماری پارٹی توڑی گئی, ہماری چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, ہماری ماؤں بہنوں کی بےزتیاں ہوئی.
IWO کیا بلائے، مجھے اس کی آج بھی سمجھ نہیں آئی. یہ کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ اگر یہ رپورٹ اس ریاستی ادارے کو کرتے ہیں تو پھر ریاستی ادارے کو آن کرنا چاہیے اس کو. اور میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ IWO کے مشران کو یہاں بلائیں. وہ کس کے آنسریبل ہیں؟ میرے گھر میں جب یہ لوگ آتے تھے تو ایک نوجوان ان کے ساتھ ہوتا تھا، منہ پہ ماسک پہنا ہوتا تھا، اور وہ ان کو بتاتا تھا کہ میں فلانے بیڈ روم میں گھس جاؤ، فلانی گاڑی اٹھا لو. جب کچھ نہیں ہوتا تھا میری بیڈ روم میں توڑ پھوڑ کر کے میری گاڑیاں لے جاتے تھے. میں تو موجود نہیں ہوتا تھا. 14 اگست کو میں نے ریلی نکالی تحریک انصاف کے حق میں اس کے بعد رپوش ہوا تو میرے بھائیوں کو اٹھایا جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. جب انہوں نے مجھے 13 جون میں مجھے اٹھایا اور مجھے بنو جیل لے کے گئے، اور جب رات کو انہوں نے مجھے سیل میں لے کے گئے تو میں نے ان سے تب یہ سوال کیا کہ چلو ٹھیک ہے، پولیس کو تو میں جانتا ہوں، میں تو ایک ایک SHO کو جانتا ہوں، ایک ایک سپاہی کو جانتا ہوں کوہاٹ کے، لیکن یہ جو ایک ینگ سا لڑکا ہوتا ہے، کبھی اس نے ماسک پہنا ہوتا ہے، کبھی کوئی شیپ والا بندہ ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ تو تب جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ IWO کا ہے. تو پھر DGISPR صاحب سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ آپ روز آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب آپ کا لینا دینا نہیں ہے تو آپ کا IWO کیا کر رہا ہے؟ جب آپ کا سیاست سے لینا دینا نہیں تو کیوں آپ کی ہر پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے؟ آپ کے آثار پہ وہ شخص سوار ہے، آپ کو ذلیل کر کے وہ باہر آئے گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر، آخر میں بڑی سادہ سی بات ہے اور بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ پارلیمنٹ اس ملک کی سپریم ادارہ ہے. پارلیمنٹ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے صوبائی اسمبلی ہو، چاہے سینٹ ہو، یہ سپریم ادارے ہیں اور یہ سپریم اداروں کا کام ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات میرے دماغ میں آئی، صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. پچھلے دنوں نریندر مودی صاحب نے 63 کنٹونمنٹس ختم کیے ہیں، اور بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ روز ایک نئی کنٹونمنٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کنٹونمنٹ پھر مقدس جگہ بن جاتی ہے، اور جہاں پہ وسائل زیادہ ہے وہاں پہ کنٹونمنٹ مسٹ ہے. کرک میں اتنے وسائل ہیں ہمارے، گیس کے، پیٹرول کے، یورینیم کے، اب وہاں پہ جی یہ صاحبان کنٹونمنٹ بنا رہے ہیں. اور جب آپ کنٹونمنٹ کے اندر جائیں، میں اپنی کوہاٹ کینٹ کی بات کروں گا، ہم سب روز اسمبلی آتے ہیں، اسی روٹ سے آتے ہیں. پنجاب کا ہمارا کوئی بھائی ہوگا جو کسی قصبے سے دور سے آیا ہوگا، ہمارا بھائی ہے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ کدھر جا رہے ہو، کدھر آ رہے ہو. بھائی میری آباء و اجداد کی ملکیت ہے، میرا وطن ہے، پختون وطن ہے. میرے وطن میں دور قصبے سے آیا ہوا شخص مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. جب میں آپ کے کنٹونمنٹس میں بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا، آپ میرے پارلیمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں آئیں گے. اب یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے، اب وہ لائن ہم نے ڈرا کر دی ہے کہ اس ملک میں سیول سپریمیسی ہوگی. اس ملک میں اگر یہ چلی گا، یہ ملک منتخب لوگ جو ووٹ کے ذریعے سے آتے ہیں وہ لوگ چلائیں گے. بند کمروں کے فیصلے اب ہم نہیں مانیں گے. آپ آج حالت دیکھ لیں کہ لکی مروت میں پولیس روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہاں سے جو یہاں پہ بریگیڈز بیٹھے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے. ابھی میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا کہ بجوڑ میں اعلان ہو گیا. اب یہ چیز یہاں پہ رکے گی نہیں. تو خدا رہا وہ بارڈر پہ جو کھڑا ہے، جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کی جتنے ہمارے فوج کے شہداء ہیں وہ ہمارے شہداء ہیں. اور میرا لیڈر اس سے ایک چیز بڑھ کے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری جان سے زیادہ عزیز اس وطن کے لیے فوج ہے. لیکن فوج کے اندر چند مخصوص لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کا محور ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا. اس ملک میں اب ایک لیڈر پیدا ہو گیا ہے جس کا نام عمران خان ہے. یہ ملک اس کی ویژن کے مطابق چلے گا، یہ ملک وہی آگے لے کے جائے گا. اس ملک کی ترقی کی چابی اسی کی جیب میں ہے اور اس ملک کی ترقی اور سلامتی عمران خان کے ساتھ لازم الملزوم ہے. اور جس دن عمران خان اڈیالہ سے باہر آئے گا، وہ اس ملک میں 26 سالہ جو ان کی بادشاہت ہے ان کے ختم ہونے کا دن ہوگا انشاءاللہ.
وہ دن سول سپریمیسی کا دن ہوگا، وہ دن پاکستان کی جمہوریت کا پہلا دن ہوگا۔ ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ جب ہم الیکشن کرنے جا رہے تھے تو ہماری طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی ہو گئی تھی، ہمارے خلاف ہمارے لوگوں سے پارٹی بنائی گئی تھی، اور ہماری بڑی روایات ہے خیبر پختونخوا کی کہ جب مشکل آتی ہے کسی پہ تو دشمن بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے ایک لوٹوں کی پارٹی بنائی گئی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھا گیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پرویز خٹک صاحب اس صوبے کے سب سے بڑے لوٹے بنے، اس کے بعد محمود خان جس پر عمران خان کا سب سے بڑا احسان تھا وہ سب سے بڑے لوٹے بنے، اور پھر بدقسمتی سے تیسرا لوٹا میرے کوہاٹ سے تھا ضیاء اللہ، وہ تیسرا لوٹا بنا جس نے اپنی ضمیر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب وقت قیام آیا تو ناداں گر گیا سجدے میں۔ ان لوگوں نے ایک پارٹی بنائی، لوٹوں کو اکٹھا کیا، اور ان کی نشاندہی پہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم سی ایم ہیں، میں فلانا وزیر ہوں۔ لوگوں نے 8 فروری کو ان کی منہ پہ کالک مل دیا، اور یہ آج در بدر پھر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا دور خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں عمران خان کا ہے۔ آنے والا دور اس مجاہد کا ہے جو اڈیالہ کے اندر ہے، اور یہ ملک اس کی سپرویژن میں آگے بڑھے گا، یہ ملک اور یہ صوبہ اس کی سپرویژن میں آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ جو دور ہے، یہ جو دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں انشاءاللہ عمران خان اور تحریک انصاف سرخرو ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔